کریں کہ میں بالکل لوکل ایگزامپل آپ کو دوں کہ بزنس 20 چاول کی ٹریڈ میں ڈیل کرتی ہے, بزنس 20 سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر ڈیل کرتی ہے, بزنس 20 اسٹڈی ابراڈ کنسلٹنسی میں ڈیل کرتی ہے. آپ امیجن کریں کہ ہمارے کنسلٹنسی کے ڈپارٹمنٹ میں ایک اور پورشن کھل جائے اسٹڈی ان ٹرکی, اور بالکل آسانی کے ساتھ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ترکی بھیج رہے ہیں, اور ترکی کے اندر بزنس 20 کا ایک ایسا کھل جائے حصہ یا ایک برانچ آفس جو وہاں سے اسٹوڈنٹس کو پاکستان بھیج رہے ہوں, یہاں سے وسط ایشیائی ریاستوں کے اندر لوگ جا رہے ہوں, اور یہاں سے آپ کو خود معلوم ہے کہ ایران پاکستان کے چاول کے لیے ایک بہت بڑی منڈی ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے. اگر یہ رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں, یہ ختم ہو جاتی ہیں, تو ہم صرف اپنے ایک ادارے کی مثال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک ادارے کا بزنس کتنا آگے بڑھے گا, اس کو کتنی زیادہ افرادی قوت کی ضرورت ہوگی, اور کاروبار اور بزنس اور اکانومی کتنی مضبوط ہوگی, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کے اندر کتنی بہتر تبدیلیاں آئیں گی. اسی طرح جو اویئرنیس ابھی تک کچھ ممالک کے اندر نہیں پہنچی ہے, جیسے ٹیکنالوجی کا, میں اکثر فیس بک کے اوپر ترکمانستان اور ازبکستان اور ان علاقوں کے لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے, وہاں پر ابھی تک آئی ٹی کا, کمپیوٹر کا یا ان چیزوں کا اس طرح کا نالج نہیں پہنچا ہے جس طرح باقی دنیا تک پہنچ چکا ہے. اس کی بے شمار ریزنز ہیں کہ ان کے ساتھ جو وقت کے ساتھ ساتھ معاملات ہوتے رہے, اس کی وجہ سے ابھی تک وہ آ نہیں سکا, تسلسل نہیں آ سکا, ایک روانی نہیں آ سکی ٹیکنالوجی کی وہاں تک فراہمی کے حوالے سے. تو اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو کتنے ادارے مضبوط ہوں گے, کتنے بزنسز مضبوط ہوں گے, کتنی کمپنیز سامنے آئیں گی, اور کتنے انڈیویجولز آگے بڑھنے کے قابل ہو سکیں گے. پاکستان کے اندر ہزاروں لاکھوں چاول کے شیلرز اور ملز قائم ہیں, لیکن ان کے اونرز اس بات کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں کہ ان کو باہر سے کوئی ایکسپورٹ کا آرڈر ملے, اور پھر اس کے اوپر لین دین, اور پھر فریٹ کے سلسلے, اور ٹرانسپورٹیشن کے معاملات, اور نہ جانے کیا کیا چیزیں, ٹیکسز اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ ان کو آخر کار اس بڑے فائدے سے محروم کر دیتے ہیں جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ چیز کھل جائے کہ رکاوٹ کے بغیر تجارت کا آغاز ہو, تو اس سے کتنی چیزیں آسان ہو سکتی ہیں, اور کتنی زیادہ خوشحالی نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ اس پورے خطے کے اندر آ سکتی ہے. پھر ایک جو کرنسی ہے اس کا آغاز اگر ان ممالک کے اندر ہو تو اس سے اس خطے کے اندر مزید خوشحالی آنے کے امکانات ہیں. ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں, پہلے بھی 2 نام لیے گئے, جو امریکہ, نارتھ امریکہ کا حوالے سے جو فری ٹریڈ ایریا ہے, اور پھر خاص طور پہ یورپی یونین کا جو کردار ہے. اور یورپی یونین نے نہ صرف اکانومی کے اندر اپنا کردار پیش کیا, نہ صرف انہوں نے بزنس کو پورے ایریا کے اندر اسٹرینتھن کیا, بلکہ اب یورپی یونین کا باقاعدہ اثر اس پورے خطے کے اوپر اور پھر عالمی سطح کے اوپر, عالمی سیاست کے اوپر بھی ہے, اور وہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر ایک پورا کردار ادا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اب ایک بلاک بن چکے ہیں. اب وہ ایک بات کرتے ہیں, اور اس ایک بات کے پیچھے کئی ممالک, کئی اسٹیٹس اور لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی اس بات کے پیچھے موجود ہوتے ہیں, اس لیے ان کے وزن کو محسوس کرنا پڑتا ہے. اس خطے کو, جس کو آج بھی دنیا 3rd ورلڈ کنٹریز کے طور پر جانتی ہے, جن کو آج بھی بالکل سب سے پیچھے رکھا جاتا ہے ہر حوالے سے, اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایشیائی ریاستیں یہ یونائٹڈ نیشنز کی امداد کے اوپر اور امریکہ کی ڈونیشنز کے اوپر چلنے کے لیے صرف پیدا ہوئی ہیں, اور یہاں پر کسی بھی عام انسان کو اٹھ کر اپنے آپ کو بزنس کی دنیا میں لانے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. ان کا مقدر یہ نہیں ہے, آپ اپنے مقدر کو خود تبدیل کر سکتے ہیں, کیونکہ اقبال نے خود آپ سے یہ بات کہی کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, آپ اپنی دنیا کو خود پیدا کر سکتے ہیں, آپ اپنے مستقبل کو خود بنا سکتے ہیں. یہ جو ایک کانسیپٹ ہے فیس بک کا, بعض اوقات کچھ اور دوستوں سے بھی بحث ہوتی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر یہ کراچی ٹو استنبول فری ٹریڈ ایریا صرف فیس بک کے ایک گروپ کے اوپر ممبرز اکٹھے کرنے کے حوالے سے ہی کیوں ایفرٹ کر رہا ہے. بظاہر ایک طویل عرصے سے سوشل میڈیا سے منسلک رہتے ہوئے میرا ذہن بھی اس سوال کے اوپر سوچتا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کو اس کا نام ڈالیں, جواد, نذیر, محمد فرحان, محمد سلیم, ٹک کریں اور وہ ممبر بن جاتا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں گروپ کا ممبر بن گیا ہوں, اور اس طرح کرتے کرتے آپ 50,000 یا 50 لاکھ لوگوں کو اس کا ممبر بنا دیں. اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں آنی ہے, لیکن اگر آپ 50 لاکھ لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور ان میں سے 5,000 ووکل ہو جاتے ہیں, 5,000 بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان میں سے 1,000 کہیں ترکی میں بیٹھے ہوئے ہوں, 500-600 تہران میں بیٹھے ہوئے ہوں, کچھ ایشیائی ریاستوں میں بیٹھے ہوئے ہوں, کچھ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہوں, اور وہ تمام کے تمام ایک آواز لگانا شروع کر دیں کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے
یہ ہمیں ملنا چاہیے. آپ نے فیس بک کے سر کے اوپر ملکوں کے اندر انقلاب آتے ہوئے دیکھے. یہ تو ابھی ہوا ہے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر, اور پھر خاص طور کے اوپر جو عرب کنٹریز کے اندر ایک چینج آیا ہے, اس کے اندر فیس بک کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ایک فیس بک کے گروپ نے مصر کے اندر پوری حکومت کو ہلا کر رکھ دیا. یہ ساری کی ساری چیز ایک بدلتی ہوئی دنیا کے اندر ایک اویئرنیس کا ایک ٹول ہے. میں ذاتی طور کے اوپر اس بات کا تو حامی نہیں ہوں کہ صرف ممبرز کی تعداد کو بڑھا دینے سے کوئی بہت بڑا چینج آ سکتا ہے, لیکن اگر ہم اس کو ممکن بنا دیں تو چینج لانے کے لیے ایک پلیٹ فارم ضرور تیار کیا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے ہم نے پہلے دن سے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف رکھا ہوا ہے. ہم نے پہلے دن سے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ جب اور جس وقت بھی ہمیں بلایا جائے گا, ہمیں کہا جائے گا, ہم ضرور حاضر ہوں گے. مجھے یاد ہے جس وقت میری حبیب صاحب سے بات ہوئی تھی, اس وقت وہ دن تھا جب میں نے کراچی ٹو استنبول فری ٹریڈ ایریا کی جو وال تھی گروپ کی, اس کے اوپر پڑھا تھا کہ ہم اگلے 100 دن کے اندر 5000 ممبر بنائیں گے. تو حبیب صاحب سے میری فون پر بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ 100 دن لگائیں گے, اگر ہم 48 آورز کے اندر اس کو 5000 کر دیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوگی. اور وہ خوشی پھر ان کو 48 آورز کے بعد ہوئی تھی, کیونکہ یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی بزنس 20 بہت عرصے سے یوز کر رہی ہے اور ہم بہت عرصے سے اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. میں آج بھی اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ممبرز کو لانا اور لوگوں تک اس چیز کو پہنچانا وہ صرف فیس بک کی ممبرشپ تک محدود نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی کہے گا یا نہیں کہے گا, یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے, ایک پازیٹیو آئیڈیا ہے, یہ بزنس سے ریلیٹڈ چیز ہے, اکانومی سے ریلیٹڈ چیز ہے. بزنس 20 کی الٹیمیٹلی اس کے اندر انٹرسٹ ہے اور ہم کسی کے بغیر کہے اس چیز کو سپورٹ کریں گے اور آگے بڑھائیں گے. تو آج چونکہ حبیب صاحب ہمارے مہمان بھی ہیں, اس موقع پر ہم ان کو کوئی بہت بڑا گفٹ تو نہیں دے پائیں گے, لیکن ہم ان کی موجودگی میں یہ اعلان ضرور کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے کے اندر ہم کراچی ٹو استنبول فری ٹریڈ ایریا میں مزید 2000 ممبرز کا اضافہ بزنس 20 کی طرف سے کریں گے. یہ ایک چھوٹا سا گفٹ ہے, کوئی بہت بڑا گفٹ نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ اس سے بڑا گفٹ بھی ہم ان کو دینے کی کوشش کریں گے. اگر ایک پلاننگ کے تحت اور پوری یعنی خواہش کے ساتھ اگر بزنس 20 کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ ہم یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز کے ذریعے, فیس بک کے اوپر گروپس کے ذریعے, فیس بک کے اوپر پیجز کے ذریعے, فیس بک کے ڈفرینٹ پروفائلز کے ذریعے اور مزید ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے جن میں سرچ انجن آپٹیمائزیشن شامل ہے, جس کے اندر ویب سائٹس کی کریشن شامل ہے, ان تمام کے تمام چینلز کو یوز کرتے ہوئے اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم اس چیز کو مزید پروموٹ کریں تو ہم اس کے اوپر بھی جسٹ اپنے آپ کو ٹارگٹ کے اندر لیتے ہیں. ہمیں دن بتائے جائیں اور ہمیں جو ریکوائرڈ رزلٹ ہے وہ بتایا جائے. ہم وہ رزلٹس انشاءاللہ ٹیبلز پر بھی رکھیں گے اور وہ ٹیبلز ہوں گے جو جس کے ارد پوری دنیا انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوگی. تو کراچی ٹو استنبول فری ٹریڈ ایریا اپنے مقصد کے قریب پہنچ رہا ہے. پچھلے دنوں حبیب صاحب نے ایک ویڈیو بھی لانچ کی ہے, اس کے اوپر بھی ان کو مبارکباد. انہوں نے اس آئیڈیا کو اس 1 گھنٹے کی تقریباً ویڈیو کے اندر ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کیسے کام کرے گا, کس طرح اس کے اثرات لوگ دیکھ سکیں گے. اب ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے ان حلقوں کو ایڈریس کرنا ہے جو ڈیسیژن میکرز کہلاتے ہیں اور ان تک اس آواز کو پہنچانا ہے. تو میں اس بات کا آپ سب کے سامنے دوبارہ سے اعادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بزنس 20 اور ٹیم 20 پوری دلچسپی کے ساتھ, پوری لگن کے ساتھ اور انشاءاللہ پورے توجہ کے ساتھ کراچی ٹو استنبول فری ٹریڈ ایریا کے ساتھ ہے. ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی آگے بڑھائیں گے, اس کی اویئرنیس کو بھی آگے بڑھائیں گے اور اس کاز کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں.